یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے خیر ہوئی، گر بگڑ بیٹھے تو میں لائق تعزیر بھی تھا۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو وہ غزل جس کا اس وقت میں باضابطہ آغاز کر چکا ہوں، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، آپ آتے تھے مگر کوئی عناگیر بھی تھا، اس کے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں اور باقی ماندہ اشعار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو احباب اس غزل کے ابتدائی اشعار دیکھنا چاہیں وہ اس ویڈیو سے متصل پچھلی 2-3 ویڈیوز جو ہیں ان کو دیکھ لیں تو اس میں وہ سب اشعار ان کو مل جائیں گے۔ تو یہاں بلا تاخیر اس شعر کی تفہیم یا تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو مصرع ہے، یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے خیر ہوئی۔ سب سے پہلے تو اس کی جو قرات ہے اس کے حوالے سے سمجھ لیں کہ اس کو آپ نے 2 حصوں میں کر کے پڑھنا ہے اس مصرعے کو۔ وہ کیسے؟ یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے، یہاں آپ نے ایک طرح سے سوالیہ نشان ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد خیر ہوئی، اس کو الگ سے پڑھنا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو اس طرح سے نہیں پڑھیں گے تو شعر کی جو تفہیم ہے وہ مشکل ہو جائے گی۔ تو اب ہم اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں اور پھر اس کی تفہیم دیکھتے ہیں کہ یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے، یعنی وہ اپنے آپ کو اتنا حسین و جمیل سمجھتا ہے کہ اگر کوئی اس کو یوسف کہہ دے اور آگے سے وہ کچھ نہ کہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی وہ اپنے آپ کو اتنا حسین و جمیل سمجھتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس کو یوسف کہہ دے تو وہ سخت ناراض ہوگا۔ یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے، یعنی میں اس کو کہوں بھی یوسف اور وہ آگے سے رہے بھی خاموش، یہ تو ناممکنات میں سے ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ خیر ہوئی، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غالب کہتا ہے کہ دستور اور آئین اور اصول تو یہی کہتا تھا کہ کوئی اس کو یوسف کہے اور آگے سے وہ یقیناً ناراض ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جو ہے اس کو کوئی یوسف بھی کہے اور آگے سے خاموش رہے۔ لیکن خیر ہوئی، غالب کہتا ہے کہ لیکن میرے حوالے سے یہ اصول ٹوٹ گیا، میں وہ خوش قسمت ہوں کہ میں نے غلطی سے اسے جو ہے یوسف کہہ دیا، لیکن آگے سے وہ خاموش رہا، آگے سے اس نے کسی شدید ناراضی کا اظہار نہیں کیا۔ خیر ہوئی، میری بچت ہو گئی، بات آئی گئی ہو گئی، ایک مصیبت جو میرے سر پہ منڈلا رہی تھی وہ ٹل گئی۔ غالب اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے، اپنی خیریت و عافیت کا جشن منا رہا ہے کہ میں نے اس کو غلطی سے یوسف بھی کہہ دیا اور پھر بھی جو ہے وہ میری جان بخشی کر گیا، پھر بھی میری جان بخشی جو ہے وہ ہو گئی۔ اب دوسرے مصرعے کو دیکھیں، گھر بگڑ بیٹھے تو میں لائق تعزیر بھی تھا۔ غالب کہتا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے یہ اتنا بڑا جرم کیا ہے اس کو یوسف کہہ کر۔ اب دیکھیں، ذرا غور کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کا جو جمال ہے وہ تو ایسا جمال تھا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا، قرآن کریم کے اندر ان کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ، کہ انہوں نے یعنی وہ جو زلیخا کی سہیلیاں تھیں جن کو حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک جلوہ دکھانے کے لیے زلیخا جو تھی وہ لائی تھی، ان کے حسن سے اس قدر وہ بے خود ہوئیں کہ جب وہ پھل کاٹ رہی تھیں تو وہ چھریاں یا وہ چاقو جو تھے اس سے ان چاقو یا چھریوں سے انہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر دیے اور آگے سے کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ کوئی بشر نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے حسین ہوں گے۔ تو وہ یوسف کہ جن کا حسن و جمال اتنا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تھا کہ دیکھنے والوں نے جو ہے عالم بے خودی میں اپنی انگلیاں کاٹ لی، تو اگر غالب کہتا ہے کہ میرے منہ سے یہ جملہ جو نکلا ہے کہ تو یوسف جیسا ہے، یعنی میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ شعر کی جو دنیا ہے اس کے اندر غلو اور اس کے اندر اغراق اور اس کے اندر مبالغہ کہاں سے کہاں تک جو ہے وہ جا سکتا ہے،
اور یہیں سے وہ اقبال کا مصرع یا اقبال کا وہ شعر سمجھ میں آتا ہے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تاک جا. یعنی کتنا مبالغہ ہے کہ یوسف کے تو کسی کو مشابہ قرار دے دیا جائے تھوڑی دیر کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حسن کی اس سے زیادہ اور کیا تعریف ہو سکتی ہے. لیکن آپ کسی کو اتنا حسین قرار دے رہے ہیں، اتنا حسین قرار دے رہے ہیں کہ اگر اس کو یوسف کہیں تو وہ الٹا جو ہے وہ ناراض ہو جائے، الٹا غصے میں آ جائے اور اپنے آپ کو یوسف سے مشابہت دیے جانے پر اپنی توہین سمجھے. اس سے زیادہ شعری غروب، اس سے زیادہ شعری مبالغہ اور کیا ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ میں نے ایک اضافی چیز درمیان میں ڈالی. تو دوسرا مصرع، گھر بگڑ بیٹھے تو میں لائق تعزیر بھی تھا. غالب کہتا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا جرم سرزد ہوا ہے، یہ جو میں نے اس کو یوسف سے مشابہ یا یوسف جیسا قرار دیا ہے، یہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اگر وہ اس پر ناراض ہو جاتا، گھر بگڑ بیٹھے، سچ مچ وہ مجھ سے ناراضی کا اظہار کر دیتا، یعنی دل میں تو ناراضی تھی ہی، یہاں بگڑ بیٹھے یعنی اپنی اس ناراضی کا بالفعل اظہار بھی کر دیتا، مجھ سے عملاً بھی وہ ناراض ہو جاتا، تو میں لائق تعزیر بھی تھا. تعزیر کہتے ہیں سزا کو. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تعزیر مطلق سزا کو نہیں کہتے، بلکہ تعزیر بالعموم ان سزاؤں کو کہا جاتا ہے کہ جو جرائم کے مقابلے میں مجرموں کو جو ہے وہ دی جاتی ہیں، اور بالخصوص وہ سزائیں جو حکومت وقت جو ہے وہ مجرموں کو دیا کرتی ہے، ان کو تعزیر کہتے ہیں. اور یہیں سے پھر وہ تعزیرات ہند کے عنوان سے ایک دستوری مسودہ بھی اس خطے میں رائج رہا. اور کہتا ہے کہ یہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا، یہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی سرزد ہوئی کہ اگر وہ اس غلطی کو معاف نہ کرتا، میری خیر نہ ہوتی، جیسے شروع میں کہا خیر ہوئی، اور وہ بگڑ بیٹھتا تو میں لائق تعزیر بھی تھا. تو پھر میں جو ہے اس قابل بھی تھا کہ پھر مجھے واقعی کوئی سزا دی جاتی. یعنی اس کی ناراضی کا جو ایک بوجھ یا اس کی ناراضی برداشت کرنے کی جو ایک تکلیف جو تھی وہ الگ سے ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مجھے جسمانی طور پر یعنی فی الواقع بالفعل کوئی سزا دینے کا فیصلہ کر لیا جاتا تو وہ بھی روا تھا، وہ بھی درست تھا. یہ جرم مجھ سے اتنا بڑا ہوا کہ میں نے اس کو یوسف جیسا یا یوسف جو ہے وہ اس کو کہہ دیا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اس سے زیادہ کسی حسین کی جو ہے تعریف کیا ہو سکتی ہے. تو غالب تھا. اس کے بعد اگلا شعر ہے، دیکھ کر غیر کو ہو کیوں نہ کلیجہ ٹھنڈا. دیکھ کر غیر کو ہو کیوں نہ کلیجہ ٹھنڈا، نالا کرتا تھا ولے طالب تاثیر بھی تھا. یہ شعر اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ خاصا پیچیدہ ہے کہ شارحین نے اس کی مختلف زاویوں سے تشریح جو ہے وہ کی ہے، اور میں بھی چاہوں گا کہ آپ کے سامنے وہ زاویے جو ہیں وہ رکھے جائیں. لیکن ناظرین، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت یہ ویڈیو جو ہے خاصی طویل ہو چکی ہے. اب اگر میں نے اس مقام پر اس ذو معنی شعر کی کہ جس کی بلکہ ذو جہت کہنا چاہیے، ذو جہت شعر کی میں تشریح شروع کر دوں تو پھر یہ ویڈیو جو ہے بہت زیادہ طویل ہو جائے گی. لہذا میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے یہ شعر پڑھ بھی دیا اور اس کی جو ہے وہ توضیح بھی نہیں کی. تو انشاءاللہ العزیز اس سے اگلی متصل ویڈیو میں اس شعر کی جو ہے توضیح و تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں. اس وقت کے لیے بندہ ناچیز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور فقیر کے لیے دعا گو بھی رہیے گا، اور فقیر آپ سب کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہی ہے کہ اللہ جل شانہ میرے جتنے بھی ناظرین ہیں ان سب کو دنیا و آخرت کی ہر بھلائی جو ہے وہ عطا فرمائے، اور ان کو دنیا
دنیا و آخرت کے ہر شر سے جو ہے وہ اپنی پناہ میں رکھے۔ بس اسی کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔